بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں فتنہ دجال کا قیام اور دجال کا اختتام بیان کروں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلام میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب میں سے اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کے انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خلیفہ احمد مہدی ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں۔ اس قسم کے تمام فضائل ہی ان میں جمع تھے، لہٰذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ دجال کہاں ہے؟ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ خود اس حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے، تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمی کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تم کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑی تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے، جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری برکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تم کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت زیادہ بال تھے۔
بالوں کی کثرت کی وجہ سے ہم اسے کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرا ستیہ ناش ہو، تم کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقع ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا یعنی اپنی لاٹھی منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے یعنی شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راوی میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمرو نے یہ فرمایا کہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، بس لوگوں کی ٹانگیں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی،
بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک صورت کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کے فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھنسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈبل ڈول والے یہودیوں کو بھی دیکھ لو گے۔ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا، بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔